أجمعين أما بعد मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्जिद और मस्जिद के आदाब वगैरह को बयान कर रहे थे और उसी आदाब में से एक अदब ये भी है कि मस्जिद में चूंकि लोगों का जमघटा होता है, लोगों का इज्तिमा होता है, बहुत कसरत के साथ लोग होते हैं। इस वजह से मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंचाने वाली चीज हो, मुसलमानों को जो अजियत देने वाली चीज हो, उसको क्या है उसकी रियायत करनी चाहिए, उसका एहतियात करना चाहिए। इस वजह से मस्जिद में खुले चाकू के साथ घुसना, तलवार के साथ घुसना या ऐसी चीजों के साथ घुसना कि जिसकी वजह से किसी को लग जाने का या जख्मी हो जाने का अंदेशा हो, ये मना है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मस्जिद में दाखिल होना पड़े और कभी खुली छुरी के साथ या खुले के साथ, नबल के साथ, तीर के साथ अगर दाखिल होना पड़े तो जो आदमी को लगता है उसको अपने हाथ में रखे और दूसरी चीज को बांध रखे ताकि हाथ में रखने की वजह से किसी दूसरे को अजियत न हो, तकलीफ न हो। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं और उसके पास कोई तीर था तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमसिक बिनिसालिहा, उसके मुंह को अच्छी तरीके से पकड़ के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी को क्या है लग जाए या जख्मी कर दे। जी। बाबुल मुरूर फिल मस्जिद। हदथना मूसा मस्जिद को गुजर का रास्ता बनाना ये दुरुस्त नहीं है, मस्जिद के अदब के खिलाफ है। मस्जिद में इबादत करने के लिए जाया जाता है। मस्जिद में क्या है रास्ते को मस्जिद की जमीन को या मस्जिद को रास्ता बनाना कि उसमें से गुजर जाकर दूसरी जगह जाने आसानी हो जाएगी तो चलो मस्जिद में से निकल जाते हैं, तो इस तरीके से गुजरना मना है। और अगर कभी इसे गुजरना पड़े तो फिर उस सूरत में मस्जिद में दाखिल होकर तहियतुल मस्जिद पढ़नी चाहिए या तो फिर जिक्र वगैरह सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना चाहिए ताकि कुछ न कुछ फायदा हो जाए। जी। حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. باب الشعر في المسجد. मस्जिद में अशार वगैरह पढ़ना, नात वगैरह पढ़ना, नज़म वगैरह पढ़ना ये जायज़ है कि नाजायज़ है, इसको मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बयान करना चाहते हैं। इस वजह से कि शायर के मुतालिक कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारा इल्म दिया गया लेकिन शार का इल्म नहीं दिया गया, इसलिए कि यह हजरत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब नहीं था। और शायर के मुतालिक कुरान पाक फरमान फिर कुल्ले वादी यहीमून, तसव्वुर में और सोच में बहुत दूर तक को चले जाया करते हैं, तो दूर दूर की कोड़ियों को मिलाया करते हैं। इस वजह से अशार पढ़ना नाजायज होना चाहिए, लेकिन अच्छे अशार जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जिक्र की गई हो या जिसमें किसी किस्म की बेहयाई न हो, तो इस किस्म के अशार को पढ़ना जायज और दुरुस्त है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शायर थे हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मस्जिद में अशार पढ़वाया करते थे, तो मालूम हुआ कि जायज़ और अच्छे अशार मस्जिद में पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है, मना नहीं है। जी। حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله. अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब दूसरा दौर आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, तो उस वक्त मस्जिद में अशार वगैरह पढ़े जाते थे तो किसी ने मुमानियत की, तो हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि अबू हुरैरा तुम गवाही दो, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद नबवी में अशार पढ़ता था कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे असर पढ़ाया करते थे कि नहीं, तो मालूम हुआ कि जायज है। जी।
أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. हिराब हर्ब के माने है लड़ाई, यानी लड़ाई के लिए, लड़ने वालों के लिए, मुजाहिदीन के लिए, या क्या है, आर्मी वगैरह के लिए मस्जिद में वर्जिश करना, मस्जिद में कोशिश करना, मस्जिद में प्रैक्टिस करना जायज है कि नाजायज, वो बता रहे हैं जी। حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على हजरत باب आयशा حجر. सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का गुजरा मुबारका था, वो मस्जिद नबवी से बिल्कुल लगा हुआ था। एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि हबशी लोग अपने करतब, जो खास लड़ाई के खास दाव होते थे, वो मस्जिद में कर रहे थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर्दे की जगह पर आकर खड़े हो गए। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होकर उसको मस्जिद में देखने लगी। तो इससे दो चीजें मालूम हुई, एक तो ये कि पर्दे में आकर अगर औरतें देखती है तो जायज है, और दूसरा कि अगर इस किस्म की कुछ मश्क हो जाए तो भी ये जायज और दुरुस्त है। हमारे अकाबिरीन और मशाइख में हजरत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरे हैं, जो अपने ज़माने के क्या है मुजद्दिद भी थे, और वो मस्जिद में बाकायदा क्या कुश्ती वगैरह भी कराया करते थे, इस वजह से कि वो जिहाद में वो काम में आता था। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़ो फरमाते हैं कि हजरत अकबर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपने ज़माने में ये चाहा था। तो हजरत फरमाते थे कि मैंने कहा कि ऐसा मत करो, इस वजह से कि तुम तो अदब के साथ, एहतराम के साथ कुश्ती करोगे, लेकिन तो फिर इसके बाद आगे चलने वाले लोग जब आएंगे, वो इन शुरूत और क्या है हालात का मुकाबला नहीं करेंगे, और अपने तौर पर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। तो फिर हजरत मोदी ने इसको छोड़। बहरहाल मस्जिद में अगर इस तरीके से कोई वर्जिश की जाए जो जिहाद में काम आने वाली हो तो ये जायज और दुरुस्त है जी। لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في مسجدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعيبهم. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. मस्जिद में बे और शिरा करना जायज है कि नाजायज है, तो उसके मुतालिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में बयान करना चाहते हैं। बे और शिरा में अगर सामान को या मुबी को वहां पर हाजिर किया जाए और हाजिर करके फिर अगर बे और शिरा करते हो तो ये बे और शिरा करना नाजायज है। मस्जिद बे और शिरा की जगह नहीं है, बल्कि बे और शिरा की जगह तो बाजार है, तो मस्जिद को बाजार बनाना जायज नहीं है। लेकिन अगर समन जो हो या मुबी जो हो वो वहां पर मौजूद ना हो और आदमी जबानी तौर पर बे और शिरा करे तो ये जायज है कि नाजायज है, उसको जिक्र कर रहे हैं। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़ों के ज़माने में हम लोग मस्जिद में एहतिकाफ में हुआ करते थे। ईशा के बाद जो है क्या है चाय हर एक आदमी अपने अपनी आदत के मुताबिक पिया करता था। पास ही में एक होटल वाले ने होटल खोल रखा था, वहां से एक लड़का 10-15 या 12-13 गिलास लेकर चाय भरकर वो मस्जिद में आता था, और फिर उस वक्त में वो जो आदमी है वो उसको पीता था, खरीद कर पीता था। तो ये नाजायज है इस वजह से कि जिस वक्त तुम उसको खरीद रहे हो वो चाहे सामान है मस्जिद में मौजूद है। हाँ, अगर तुम पहले से खिड़की में से ऐलान कर दो या उसको इशारा कर दो कि भाई 5 चाय भेज देना, और वो फिर वो 5 चाय लेकर आया और तुमने उसको मस्जिद में पी ली, तो ये जायज और दुरुस्त है। यहाँ तो वो उसको खरीदना होता है, तो वो समन या मबी जो है चाय वो वहाँ मौजूद है, उसको खरीदा जा रहा है, तो ये बे करना पड़ता है, इस वजह से जायज नहीं। इसी तरीके से अगर तुम पैसे को छुट्टे कराओ तो मस्जिद में पैसे छुट्टे कराना भी जायज नहीं है, इसलिए कि छुट्टे कराना भी एक किस्म की बे है। इस नोट को तुम बेच रहे हो और उसके बदले में छोटे जुज जुज को या छोटी कीमत के पैसों को खरीद रहे हो, इस वजह से ये नाजायज है। बहरहाल मस्जिद में बे और शिरा के मुतालिक जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت
أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت حضرت أعطيتها. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندھی تھی جو کسی کے ملک میں تھی. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتی تھی. بعض مرتبہ باتیں وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرے مالک نے مجھے کیا ہے آزاد کتاب مکاتبہ کر لیا ہے، یعنی میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ تم اتنا سونا مجھے دے دو تو اتنا سونا دینے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. تو میں پیسے جمع کر رہی ہوں تاکہ میرے پاس اتنے پیسے ہو جائے تاکہ میں اس کو دے دوں، تو آپ بھی کچھ ہماری مدد کیجیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت دنوں سے میں کسی کو آزاد کرنے کے متعلق سوچ ہی رہی تھی، اس لیے کہ غلام کو آزاد کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، تو میں یہ کام کرنا چاہتی تھی. اور اگر کیا ہے تجھے ہی خرید کر آزاد کر دیا جائے تو اور بہت اچھا ہے، تجھے پیسے بھی جمع نہیں کرنے پڑیں گے اور تو آزاد بھی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدلے کتابت جتنی بھی دینا ہے، جتنا بھی سونا دینا ہے میں دے دوں گی. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ مالک کو کہا تو مالک نے کہا کہ اس میں ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ ولا جو ہوگا وہ ہمیں ملے گا، حضرت عائشہ کو نہیں ملے گا ولا. یعنی اگر یہ غلام مر جائے تو پھر اس صورت میں اس کے مال یا وارثہ جو ہے وہ جس کو ملتا ہے اس کو ولا سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی شرط لگانا کہ آزاد کرے کوئی اور ویلا ملے کسی کو، یہ جائز نہیں ہے. تم آزاد کر دو، ویلا تمہیں کو ملے گا. جی. فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال یعنی کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تیری قیمت میں خود ادا کر لوں اور پھر اس صورت میں تو آزاد ہو جائے گی اور ویلا میرے پاس ہوگا. جی. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الملاء لمن أعتقه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر سعيد المنبر. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه. وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے روایت کرنے والوں کے الفاظ میں جو اختلاف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کہا، وہ جو الفاظ میں فرق تھا اس کو بھی تمہارے سامنے ذکر کیا. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ناجائز شرط لگانے کو منع کیا. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی تجارت کر رہے ہو، کوئی خرید و فروخت تم کر رہے ہو اور اس میں کوئی ایسی شرط کر رہے ہو جو شرط ناجائز ہے تو ایسی شرط کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر تم نے بے کر بھی لی تو وہ شرط پورا کرنا چونکہ جائز شرط نہیں تھی اس وجہ سے وہ شرط پورا کرنا ضروری نہیں ہے. جی. باب التقاضي والملازمة في المسجد. یعنی اگر کسی کا قرض ہو تو اس کو تقاضا کرنا، مطالبہ کرنا یا اس آدمی کے ساتھ پیچھے لگے رہنا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، ملازمت اختیار کرنا یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا. وہ مسجد میں جائے تو تم بھی مسجد میں جاؤ، وہ مسجد سے نکلے تو تم بھی مسجد سے نکلو تاکہ وہ قرضہ چکائے بغیر وہ بھاگ نہ جائے. یہ جائز اور درست ہے. جی. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. یہ حدیث پہلے تمہارے سامنے آئی ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور مسجد میں دو آدمی بات کرنے لگے، جھگڑنے لگے اور وہ یہی حدیث ہے. وہ ان کا جھگڑنا نہیں تھا، مارنا ڈانٹنا، تیری میری کہنا تو نہیں تھا جیسا آج کل ہم لوگ کرتے ہیں. وہ تو صرف یہ کہ بھائی میرا قرض ہے مجھے دے دو.
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، یا ابھی کبھی کہاں سے میں لاؤں، اس قسم کی بات ہوئی ہوگی، لیکن یہ بھی بات کیا ہے مناسب نہیں ہے. جی. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نکلا تھا تم کو لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے، لیکن اس جھگڑے کی مقصد کی وجہ سے میرے دماغ سے وہ نکال دیا گیا، اور یہ بھی اچھا ہے چلو نکال دیا گیا، تو آدمی زیادہ محنت کرے گا اس گھڑی کو، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد چونکہ ان کے لیے جو قرضے میں جھگڑا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تصفیہ کیا، اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، کیا ہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو 1,000 روپے دیے ہیں، یہ ابھی تک ادا نہیں کر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی دیے ہیں؟ کہا کہ ہاں. ادا نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. میرے پاس آئے گا تو میں دے دوں گا، انکار تو نہیں کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ایک کام کرو، 1,000 کی جگہ پر تم 500 پر راضی ہو جاؤ، یعنی تم 500 معاف کر دو، اور اس کو کہا کہ ابھی کے بھی 500 اس کو ادا کر دو، تاکہ کیا ہے تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو بھی پیسہ مل جائے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلہ کر کے آدھا کو معاف کرا کر آدھا کو اللہ کر دیا اسی میں. جی. فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مطمئن تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ صحابہ کرام کرنے کے لیے راضی ہو جاتے تھے. آج اگر کسی کے 1,000 روپے ہو اور کہو کہ تم 500 پر راضی ہو جاؤ، وہ کہتا ہے ہاں 500 میں کیوں چھوڑوں، میرا 500 کہاں جائے گا. یہاں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اب اس کو کہا کہ دیکھو اس نے تو کتنا اچھا کام کیا، 500 روپے تیرے معاف کر دیے، تو اب اس کا ایک کام یہ کر کہ 500 کے 500 بھی ادا کر دے تاکہ تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے. جی. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. مسجد بہت ہی مبارک جگہ ہے، برکتی جگہ ہے، اور ہر لمحے مسجد میں انوارات اور برکات وغیرہ نازل ہوتے رہتے ہیں. اس وجہ سے اگر مسجد میں کوئی کوڑا کرکٹ پڑے، کپڑا پڑا ہوا ہو تو، یا کنکر پڑے ہوئے ہو تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور برکات وغیرہ گرتے رہتے ہیں. تو اس صورت سے گویا کہ مسجد کو صاف کرنا یا مسجد میں سے ان چیز کو نکالنا اچھا نہیں ہے کہ نورانی چیز کو، برکت والی چیز کو کیوں نکالا جائے، یہ وہم پیدا ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر اسی طریقے سے کاغذ، کوڑا کرکٹ یا پتھر یا اس قسم کی چیز ہو تو اس کو صاف کرنا، مسجد میں سے نکال دینا، مسجد کی صفائی کرنا یہ جائز اور درست ہے. جی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع. ترجمہ الباب پڑھا جی. کنس المسجد، باب كنس المسجد والتقاط الخرق. کنس کے معنی جھاڑو دینا ہے. التقاط الخرق، خرق خرقہ کا جمع، خرقہ کا واحد ہے. خرق کپڑے کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، اور قضا خش و خشاک کچڑا وغیرہ کو کہا جاتا ہے. اور ایدان جمع ہے اونٹ کی، اونٹ کہتے ہیں لکڑی کو، یعنی لکڑی کے ٹکڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہو ان سب کو مسجد سے نکالنا، صاف کرنا، مسجد کو چوکھا اور صحیح درست کرنا جائز اور درست ہے. جی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة حضور سوداء. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالا آدمی تھا، اور وہ کالا آدمی مرد تھا یا عورت تھا وہ معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر طور پر یہی ہے کہ وہ عورت تھی، یا کیا ہے مرد بھی ہو سکتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد میں صفائی کیا کرتا تھا. مسجد میں اس طریقے سے گندگی یا اس طریقے سے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو تو اس صورت میں وہ نکال کر صاف کیا کرتا تھا. ان رجلا اسود، أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وہ وسلم اس عنه. کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے رات ہی رات اس کو دفن کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں کی، اس وجہ سے کہ وہ اسود تھا، اس وجہ سے کہ وہ غلام تھا، اس وجہ سے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اطلاع کرنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو پھر
जनाजे में हाजिर होना पड़ता, और मदीना मुनव्वरा में बिच्छू और सांप बिच्छू वगैरह ज्यादा है, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी ज्यादा थे। इस वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, खास आदमी तो है नहीं। इस वजह से उसको रात को दफन कर दिया। लेकिन चूंकि वो मस्जिद की सफाई क्या करता था, जाहिरी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह जल्ले जलालहू वालों की उसकी बहुत हैसियत थी, बहुत ही ऊंचा दर्जा था। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दिन के बाद पूछा कि भाई वो आदमी था, वो दिखाई नहीं देता, कहाँ गया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तो इंतकाल हो गया। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इत्तला क्यों नहीं की? कहा कि वो तो कोई ऐसा अहम मामला नहीं था, रात का मसला था, फिर आपको तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा था, हमने दफन कर दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी कब्र दिखलाओ, मैं नमाज पढ़ूं। चुनांचे उनकी कब्र पर ले गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज पढ़ी। अगर किसी आदमी को बगैर नमाज के दफन कर लिया गया हो, तो जब तक वो फूल फट न जाए अंदर, वहां तक उसकी कब्र पर नमाज पढ़ना जायज और दुरुस्त है। हमारे यहाँ उसको 3 दिन के लिए बताया जाता है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, यहाँ पर सहाबाए किराम ने नमाज तो पढ़ी थी, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर पढ़ी थी। इस वजह से उसका एतबार नहीं किया गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजे की नमाज उनकी कब्र पर पढ़ी। जी। فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره अगर فصلى عليه. यानी इसमें इख्तिलाफ था कि मर्द था कि औरत थी, तो इस वजह से अगर मर्द था तो कब्र ही होना चाहिए, और अगर औरत थी तो कब्रिहा होना चाहिए, इस वजह से कहा अवला कब्रिहा। فأتى قبره فصلى عليه. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. मस्जिद में तिजारत करना, शराब की तिजारत करने की हुर्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई। शराब की हुर्मत भी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हुई है, लेकिन जब हुर्मत नाजिल हो गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए, और मस्जिद में जाकर कद हर्रमल खमर, हराम शराब हराम कर दिया गया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिला की। जी। حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن العمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب الخدم للمسجد. मस्जिद की खिदमत करना और मस्जिद के लिए खिदमत करना, मस्जिद के लिए खादिम मुकर्रर करना कि वो मस्जिद की खिदमत करे, ये जायज और दुरुस्त है, बहुत ही सवाब का काम है, बहुत ही फजीलत वाला काम है। जी। وقال ابن عباس رضي الله عنهما نذرت لك ما في بطني محررا. कुरान पाक में नजर तो की माफी बत्ती मुहर्ररा, इसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने मन्नत मानी थी कि अब कि मुझे जो बच्चा पैदा होगा वो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैं उसको आज़ाद करती हूँ, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेगा। अल्लाह का करना है कि हजरत मरियम पैदा हुई। जी। محررا للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ये ولا अभी जो أراه. हदीस गुजरी थी वही थी कि मर्द था या औरत थी, काली औरत थी या काला मर्द था जो मस्जिद में खिदमत किया करता था। इसलिए रावी कहते हैं ला ओरा हो इल्ला इमरतन, जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है मैं उसको औरत ही जानता हूँ, समझता हूँ, मानता हूँ। जी। ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. हमारे यहाँ मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि हम लोग तो सिर्फ अब मस्जिद इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दुनियादारी की बातों करने के लिए या गिबत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद जो थी, वो मस्जिद दूसरे भी बहुत सारे उमूर के लिए, बहुत सारे दीनी कामों के लिए मस्जिद में होता था, मस्जिद में फैसला होता था। मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज और नसीहत की बात करते थे। कभी किसी को कैद करना हो, बांधना हो, तो उसको मस्जिद में बांध भी दिया जाता था। तो इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें मस्जिद में हुआ करती थी। तो अगर किसी को बांध दिया जाए, कैदी को मस्जिद में कैद कर दिया जाए, तो ये जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن
تفلت علی البارحة او کلمة حضرت نحوها. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس کا ایک حصہ پہلے بھی تمہارے سامنے گزرا تھا، یاد نہیں ہے، حافظہ کمزور ہے، یاد تو رہتا نہیں، لیکن گزشتہ رات سونے سے پہلے جو معمول بتایا تھا، یاد ہے؟ رات کو سونے سے پہلے ایک معمول بتایا تھا نا کہ یہ معمول رات سونے سے پہلے کر لیا کرنا. جی کس نے کیا تھا کل رات؟ 1 2 3 4 5. چلو بہت دیر کے بعد چھٹا بھی ہو گیا ادھر آخری لائن والا. ایک سلوس 18 میں سے 6 نے کیا تھا، 6 دیا 18، ایک سلوس نے کیا، بس سلوس و کثیر. ارے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ایک سنت طریقہ بتایا، ایک کرنے کے اپنی حفاظت کا طریقہ بتایا، کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ جب تم لوگ عمل نہیں کرو گے تو دوسرا کون کرے گا؟ خیر بہرحال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یہ، کئی بھی پہلے بھی تمہارے سامنے آ گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا اس کی نگرانی کے حکم فرمایا کہ ذرا اس کی نگرانی کرنا، رات کو کوئی چرا کر نہ لے جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نگرانی کرنے لگے. رات کا کچھ حصہ گیا تو دیکھا کہ کچھ خصول خصول ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر دیکھا تو وہاں پر کیا ہے، کوئی آدمی سا تھا اور وہ اس کو لے رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑ لیے، یہ کیا کر رہا ہے، میں تم کو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا. وہ آدمی جو تھا بڑا چالاک تھا، اس نے بڑی منت و سماجت کی، بڑی کیا ہے عاجزی کی، بڑی چاپلوسی کی، اور کہا کہ چھوڑ دو، کل کو میں نہیں آؤں گا. حضور اقدس صلی اللہ، یاد آ گئی پوری حدیث؟ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی آئے گا. دوسرے دن ہوا تو وہ بھی پھر وہ ویسا ہی ہوا. تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی آئے گا. چنانچہ تیسری رات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی گپٹ شپٹ ہو رہا ہے. جلدی سے وہاں جا کر دیکھا تو ایک آدمی تھا، وہ مال کو جمع کر رہا تھا، چرا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اب اس نے اپنی عادت کے مطابق منت و سماجت کرنا شروع کی، عاجزی کرنا شروع کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ دیا، 2 دن چھوڑ دیا، اور آج تو میں کسی حالت میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا اور حاضری کروں گا. جب اس نے سمجھا کہ چھوڑے گا نہیں تو اس نے کہا کہ دیکھو میں آج تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے بہت زیادہ نافع ہوگی. کہا کہ کیا؟ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان کا اثر نہیں رہتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم آدمی تھے، مولوی آدمی تھے، اور طالب علم آدمی کو کوئی علمی بات مل جائے تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تمہارے چور کا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آیا تھا، لیکن اس نے، میں نے ارادہ بھی کیا کہ آپ کے حضور میں پیش کروں، لیکن اس نے اتنی منت و سماجت کی، اور پھر اس کے بعد کہا چیز بہت قیمتی چیز، بہت نایاب چیز میں تم کو بتا رہا ہوں. اور پھر اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے شیطان سے حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور شیطان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لو، آیت کرسی پڑھ کر پانی پلا دو، آیت کرسی پڑھ کر پانی کے چھینٹے دے دو، اللہ نے چاہا تو وہ ختم ہو جائے گا. خیر بہرحال حضرت وہ حدیث تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. تفلت علی البارحة او کلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي
قال روح فرده یہ خاسئا. یہ حدیث جو ہے میں نے ابھی بتائی وہ نہیں، دوسری ہے۔ یہ حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ شیطان ظاہر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پکڑا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ و من والوں نے تمام انبیاء سے زیادہ اونچا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلمان کے کنٹرول میں بھی جنات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں بھی تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہیں رکھا۔ جی باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسير ايضا في المسجد. اس حدیث میں ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنے کے لیے جنات حاضر ہوا، شیطان حاضر ہوا۔ تو دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا اونچا درجہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اتنی ساری حفاظت کے باوجود شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو یا کیا چھوٹے درجے کا آدمی ہو۔ اس لیے ہمیں بھی شیطان اور شیطان کے اثرات سے، شیطان کے کیا ہے پریشانیوں سے، شیطان کی گمراہی سے ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جن جن چیزوں سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اس چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ رات کو بھی سونے سے پہلے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر کر لینا چاہیے، تاکہ غفلت کے وقت شیطان ہمارے پر اثر انداز نہ ہو۔ جی وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک اور ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیل کے معنی آتے ہیں گھوڑے کو، یعنی گھوڑ سواری کی ایک جماعت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی جو گھوڑوں پر سوار تھے، گھوڑے سواری کی یہ جماعت تھی، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ نجد میں جا کر تبلیغی کام کرو، وہاں کے لوگوں کو بتلاؤ، سمجھاؤ، یہ کرو۔ یہ لوگ گئے اور جا کر وہاں سے وہاں کا جو حاکم تھا اس حاکم کو پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہوگا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھا اور رکھا وہاں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بس اور کچھ نہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اعمال کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اخلاق اور عادات کو وہ دیکھتا رہے، اور دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کی طرف محبت ہو، اسلام کی طرف رجحان ہو، اور وہ مسلمان ہو جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت آتے، جب آتے تو اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے پوچھتے بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو، کچھ کیسے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو تم؟ تو جواب دیتا کہ اگر آپ قتل کریں تو کسی ایسے آدمی کو جو اپنے زمانے کا اونچا ہے، اپنے زمانے کا بڑا ہے، اپنے زمانے کا حاکم ہے، اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، ایسے آدمی کو تم قتل کرو گے، اور اگر کیا ہے تم معاف کر دو تو بھی بہت اچھی بات ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھ کر تو یہ جواب ہر وقت دیا کرتا تھا، اور وہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مسجد میں کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ سب یہ دیکھ رہا تھا۔ جی چلو پڑھو حدیث کو۔ يقال له ثمامة بن أثال فربطوه اس کا نام ثمامہ تھا۔ جی فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اطلقوا ثمامة فانطلق إلى دو یا نخل. 3 دن ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو پکڑے رکھا، اور پکڑے رکھنے کے بعد 3 دن کے بعد فرمایا اب اس کو چھوڑ دو۔ نہ تو اس کو سامنے اسلام پیش کیا، نہ اس کو کچھ کہا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑ دیا گیا تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد وہاں کھجور کا ایک باغ تھا، اس کھجور کے باغ میں گئے۔
گئے وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے بدلے، اور کپڑے بدلنے کے بعد انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھا کہ بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر میں قید میں تھا، اگر اس وقت میں پڑھتا تو لوگوں کو کہنے کو موقع ملتا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے یا قید کی وجہ سے کہ بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا۔ اب جب میں نکل گیا ہوں، میرے پر کسی کی کوئی پابندی نہیں، اب میں پڑھ رہا ہوں تو گویا کہ میں اپنے صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے پڑھ رہا ہوں۔ جی اور ابتوہ بساریۃ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله فغتسل، اس نے غسل کیا، ثم دخل المسجد، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. بیمار یا کسی آدمی کے لیے ایمرجنسی میں اگر کیا ہے کوئی بستر لگانا پڑے تاکہ کیا ہے نماز پڑھتے پڑھتے اللہ اللہ حفیظ کسی کو اٹیک آ گیا، اب اٹیک آنے کی وجہ سے وہاں کیا ہے ڈاکٹر وغیرہ کو بلانا پڑا، یا ایمرجنسی والے آ گئے اور اس نے وہاں کوئی بتا دیا بیڈ وغیرہ لگا لیا تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے موقع پر کیا ہے ایک تیر لگا تھا، اور وہ بڑا سخت لگا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہے ان کو خون بھی بہت نکلا تھا، مرنے کے قریب بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کافرین کے ساتھ اگر آئندہ کبھی لڑنے کا موقع آنے والا ہو تو مجھے زندہ رکھ، میں ان کافروں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، اور اگر کافرین کے ساتھ اب لڑنا نہیں ہے تو پھر مجھے اب دنیا میں زندہ رہنا بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے موت دے دے، مجھے وفات ہو جائے۔ بہرحال حضرت صاحب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا تھا یوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة حضور في اکبر المسجد. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا تھا تاکہ وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تک جانے وانے کی پریشانی نہ ہو، آسانی کے ساتھ ان کی عیادت بھی ہو سکے، نگرانی بھی ہو سکے اور مدد بھی ہو سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بیڈ لگوا دیا۔ جی ليحوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يصل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة. اور انہوں نے یہ دعا کی، اس دعا کرنے کے بعد پھر کیا ہے ان کا جو زخم تھا وہ زخم پھٹ گیا، اس میں سے خون نکلنے لگا، ان کے خیمے سے جو ان کی جگہ تھی وہاں سے خون بہ کر پڑوس میں قریب میں ایک دوسرا خیمہ تھا جس میں وہ خون پہنچا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کا خون نکل رہا ہے۔ جی فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات منها. باب إدخال البعير في المسجد للحلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف اگر النبي. کسی مسجد میں اگر کوئی پاک جانور ہو اس کو اگر مسجد میں لایا جائے کسی وجہ سے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ کے اوپر طواف کیا تھا، اور طواف مسجد میں ہوتا ہے تو اونٹ کو مسجد میں لانا ثابت ہو گیا۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری پر طواف کیا، معلوم ہوا کہ مسجد میں سواری کو داخل کرنا جائز اور درست ہے۔ جی باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عباد بن بشير وأحسب الثانية أسيد بن حضير في ليلة مسلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما
فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर बाप बिला तर्जमा जिक्र किया। बाप बिला तर्जमा किस वजह से आता है, कई मरतबा में तुम्हारे सामने जिक्र किया गया कर चुका हूँ। यहाँ पर यह है कि हुजूर एक दूसरी बात ये भी याद रखो कि आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तो ऐसी करामतें कहीं है नहीं, और यहाँ तो आजकल हर शेख की मुस्तकिल एक करामत होती है, बुजुर्गों की करामत बहुत कसरत के साथ होती है, तो उसके ऊपर इश्काल करते हैं। तो उसका जवाब है कि ये बात सही नहीं है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की भी बहुत सारी करामतें हैं। हदीस से साबित होता है किसी साहिबे बुजुर्ग के लिए, किसी इंसान के लिए अगर वो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों के यहाँ महबूब हो, पसंदीदा हो, तो उसके एजाज में, उसके एहतराम में, उसकी इकराम में अल्लाह तबारक व तआला कोई बात ऐसी जो आमतन नहीं होती जाहिर फरमा देते हैं, जिसको हम करामत से ताबीर करते हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन तो हर एक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु थे, लेकिन क्या है इनकी करामत इतनी ज्यादा हमारे सामने नहीं है। खैर बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी थे जिनका नाम भी यहाँ पर जिक्र किया गया। उस जमाने में न तो स्ट्रीट लाइटें थी, न रोड की लाइटें थी, न मस्जिद में लाइटें थी, अंधेरे में। तो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने उनके क्या है एक लकड़ी थी, उस लकड़ी में एक चीज थी, उस चीज में क्या है नूर पैदा कर दिया। अब उस नूर की रोशनी से वो जा रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहे थे। अब जब मौका आया कि एक दाहिनी तरफ जा रहा है, एक बाई तरफ जा रहा है, तो वो जो चीज थी उसके भी दो हिस्से हो गए। दाहिनी तरफ जाने वाला ने वो ले लिया, बाई तरफ जाने वाला ने वो ले लिया। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अबिला तर्जुमा में इसको जिक्र कर रहे हैं जी। बाबुल खौखती वल ममद फिल मस्जिद। खौखा छोटे से बाप को दरवाजे, खिड़की जिसको कहते हैं, खिड़की को कहा जाता है। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने मस्जिद के साथ ही दीवार में उसकी तरफ अपने छोटे छोटे मकानात बना लिए थे, और एक एक खिड़की रख रखी थी कि जिसमें से सीधे मस्जिद में आ जाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब खिड़कियों को बंद करके सिर्फ एक खिड़की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी, उसको बाकी रखा। वो अब तो मस्जिद नबी बहुत बड़ी हो गई, लेकिन इस मस्जिद नबी में अगर तुम देखोगे तो एक जगह पर लिखा हुआ है खौखते अबू बकर, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की खिड़की यहाँ थी, और फिर उसके बाद उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला का मकान था जी। वल ममद फिल मस्जिद। حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين अल्लाह ما जल्ल عنده. जलालहू व अमन वालों ने किसी आदमी को इख्तियार दिया कि भाई तुम्हारा दुनिया में रहना हो, दुनिया में रहो, हमारे पास आना हो तो हमारे पास आ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे, तकरीर करने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। हम जैसे नौजवान लोग थे या ज्यादा सूझबूझ न रखने वाले लोग थे, तो उन्होंने क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर ही तंज करना शुरू कर दिया। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आदमी का वाकया बयान कर रहे हैं तो उस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया, और ये बड़े मियाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही रोना शुरू कर दिया। कैसा 60 साल के बाद आदमी का दिमाग चला जाता है, इस किस्म की चीजें होने लगी। लेकिन हजरत अबू बकर का दिमाग नहीं गया था, दिमाग इन्हीं लोगों का गया था। ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना वाकया बयान कर रहे हैं, लेकिन उस वाकये को मुबहम रखने के लिए किसी आदमी ने ये कह रहे हैं। यानी अल्लाह जल्ल जलालहू ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया, पूछा कि दुनिया में रहना चाहते हो या हमारे पास आना चाहते हो। जाहिर बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इश्क थी, जो मोहब्बत थी, उसका तकाजा यही था कि ये कहेंगे मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। तो इस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे जी। إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله
فبكى أبو بكر فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خيرا خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي इन في अमन नासे अलैया, या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह बोलने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मैंने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मेरे जिगरी हैं, वो समझ गए कि ये मेरे मुतल्लिक ही हैं और मेरे साथ उनको मोहब्बत है, और इस मोहब्बत की वजह से मेरे मरने के नाम से भी उनको रोना आ गया। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ढारस बंधाई, हिम्मत बंधाई और कहा, अबू बकर बहुत ज्यादा तुम्हारे से, तुम्हारे माल से, तुम्हारे एहसान से मुझे बहुत फायदा हुआ है। इस्लाम को तुम्हारे माल से, तुम्हारे पैसों से बहुत फायदा हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मस्जिद नबवी खरीदी गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैसे दिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा वो क्या कहता हिजरत की, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब अपने लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन सवारी का इंतजाम किया। और भी बहुत जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मालदार थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के माल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन बहुत ज्यादा एहसान किया। इन्ना अमन अन्नास अलैया, إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبو بكر. हजरत अबू बकर के दरवाजे के अलावा दूसरे सब दरवाजे बंद करा दिए। ये भी इशारा है कि मेरे बाद अब इमारत जो है या खिलाफत जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाएगी। जी। حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير वहाब قال बिन जरीर, حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौत से या इंतकाल से 10-12 या बहुत बहुत 13 दिन पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बकरी में किसी को तदफीन के लिए तशरीफ ले गए थे। वहीं से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में दर्द शुरू हुआ और ये बढ़ता रहा यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का सबब भी हो गया। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें 13 दिन में ये वाकया हुआ। जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने की ताकत थी तो मस्जिद में तशरीफ लाते रहे, जमात करके नमाज पढ़ते रहे, और फिर जब चलने की ताकत नहीं हुई तो दो आदमी के कंधे पर सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लाते रहे और नमाज पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। जी। فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नुसरत, जो मदद, जो एयानत, जो मांग किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर से ज्यादा किसी ने मुझ पर मन और एहसान नहीं किया। जी। ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मस्जिद जो है इबादत का घर, हर एक को इबादत करने का हक है, इस वजह से उसमें ताला नहीं लगाना चाहिए। अगर ताला लगाओगे तो फिर जो नमाज पढ़ने के लिए आएगा वो ताला लगा हुआ देकर नहीं पढ़ सकेगा, वो खैर में जाएगा। इस वजह से ताला नहीं लगना चाहिए। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इस पर रद्द फरमाते हैं और ये कहते हैं कि बाज मर्तबा ताला लगाने की हिफाजत की वजह से भी और चीजों की वजह से भी जरूरत पड़ती है। और मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ है, उसके में दरवाजा है, उस दरवाजा को भी ताला लगाया गया है। इस वजह से ताला लगाना अपनी मस्जिदों को, अगर दूसरे वक्त में कोई ना हो और उस वक्त में ताला लगा दिया जाए, तो ताला लगाया जाए तो ये ताला लगाकर मस्जिद को बंद करना जायज और दुरुस्त है। जी।
قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو اور النعمان یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کو تم دیکھتے تو مسجد میں دروازے بھی بہت سارے ہیں، اور ظاہر کہ دروازہ رکھا ہی اس کے لیے جاتا ہے کہ کبھی اس کو کھولا جائے کبھی اس کو بند کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے دروازے بھی تھے اور دروازے کو کھلا بند کیا جاتا تھا. اس وجہ سے اگر مسجدوں کو دروازہ بند کیا جائے کسی مصلحت کی وجہ سے تاکہ چوری نہ ہو جائے، ان کو اس کا یہ جائز اور درست ہے. جی حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل عثمان النبي. ابن طلحہ ان کے پاس مسجد کعبہ شریف جو تھی اس کعبہ شریف میں دروازہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو دو دروازے رکھے تھے، ایک تو جہاں پر ہے وہاں پر، ایک دوسرا اس کے سامنے کی طرف. اور ایک جگہ سے آدمی آیا کعبہ شریف میں داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے. لیکن کیا ان کافروں نے پھر اس میں تبدیلی کر لی. بہرحال اب ایک ہی دروازہ ہے اور اس دروازے کو اوپر رکھا تاکہ جس کو چاہیں اس کو اندر جانے دے، جس کو نہ چاہیں اس کو اندر نہ جانے دے. بہرحال عثمان ابن طلحہ کے پاس چابی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، چابی مانگی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه دیکھو ساعة. اغلق الباب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا. تو دروازہ بند کرنا درست ہے، صحیح ہے، جائز ہے. جی فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي فقال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. باب دخول کیوں المشرك في المسجد. کیوں دیکھ رہے پڑھتے کیوں نہیں؟ ابھی تو بہت دیر ہے. نہیں ہے؟ کیا ہے؟ باب دخول المشرك في المسجد. مشرک آدمی کو مسجد میں داخل ہونا جائز ہے کہ ناجائز ہے اس کو بتا رہے ہیں. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، لیکن مشرک آدمی اس کے بدن پر ظاہری نجاست تو نہیں ہے، اس کے عقیدے میں ناپاکی ہے. ایسے آدمی کو اگر مسجد میں داخل کیا جائے، کسی ہندو کو، کسی کافر کو، تو یہ جائز اور درست ہے. جی حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل ند فجاءت برجل من بني حضور حنيفة. اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیل کے معنی آتے ہیں گھوڑے کے، یا ایک ایسی جماعت بھیجی جو گھوڑ سوار تھی، نجد کی طرف بھیجی، تو وہاں سے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ پکڑ کے لائے. جی فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطه بسارية من سوار المسجد. باب رفع الصوت في المسجد. مسجد میں بلند آواز کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا رہے ہیں. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس کا جگہ ہے. اس وجہ سے جیسے بادشاہوں کی مجلس ہوتی ہے، بادشاہوں کی کورٹ ہوتی ہے، اس میں بہت ساری رعایت کرنی پڑتی ہے، شور شرابہ کرنا، چلانا جائز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مسجد میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر علمی بات کی وجہ سے اگر شور ہو، آواز ہو، اونچی آواز سے اگر بات کی جائے تو یہ جائز اور درست ہے. بغیر کسی ضرورت کے مسجد میں شور و شغف کرنا ناجائز ہے. جی حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن النجيح المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهاتين. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے فرماتا ہے کہ مسجد نبی میں کھڑا تھا، اتنے میں کسی آدمی نے ایک چھوٹی سی کنکر اٹھائی اور کنکر اٹھا کر انہوں نے میری طرف پھینکی. جب کنکر مجھے لگا تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے مجھے اپنی طرف بلایا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کسی کو بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے
آواز اونچی آواز کرنا جائز نہیں، اچھا نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے سکتے تھے کہ بھائی ادھر آؤ، لیکن حضرت عمر فاروق نے وہ کنکر ماری تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے آواز بھی نہ ہو اور پتہ چل جائے بلا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، جب میں گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا جی فجئته بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما قال حضرت من عمر أهل فاروق الطائف. رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر یہ حدیث کا مطلب پہلے سن لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنکر مار کر ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہ پاس آ گئے تو پھر آہستہ سے ان کو سنائی دی، اس نے کہا کہ ان دونوں آدمی کو بلا کے لاؤ۔ وہ دونوں کو بلا کر لائے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تو کیا ہے دوسرے ملک سے آئے ہیں، دوسری جگہ سے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں اور تم زور زور سے باتیں کر رہے ہو۔ مسجد میں زور زور سے باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ قائمن فی المسجد ہے۔ قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في یعنی عهد وہی رسول. حدیث جو مجھے قرضہ تھا، اس قرضے کے متعلق میرا پیسے دے نہیں دیتے، پیسے کب دو گے؟ ارے دے دوں گا، کھا کے مر تھوڑا گیا ہوں۔ ہم لوگ تو ایسی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑے، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین میرے دل سے نکال دی گئی۔ جی دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سقف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضعي الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. باب الحلق والجلوس في المسجد. حلق کے معنی تو بال منڈوانے کے آتے ہیں۔ باب الحلق والجلوس في المسجد. ہلکا لگانا ہے، حلق کے معنی ہلکا لگانا، گول دائرہ لگانا، جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی ہلکا لگا لو اور بیٹھ جاؤ، اس طریقے سے مسجد میں ہلکا لگانا اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا والجلوس في المسجد. مسجد میں بیٹھنا گپ شپ کرنے کے لیے نہیں، مشورے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، کون سی چیز کے لیے جائز اور پوچھتے ہیں۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتره لك ما قد صليت. وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل حضور نفر اکرم ثلاثة. صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تین آدمی آئے، ایک آدمی نے دیکھا بیٹھ گیا، دوسرے نے بھی شرما شرمی میں بیٹھ گیا، تیسرا چلا گیا۔ کتاب العلم میں گزرا ہے یہ حدیث، وہی حدیث یہاں پر آئی ہے اور اس میں وہاں بتا دیا تھا اس حدیث کا مطلب۔ جی فأقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلفه وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن نفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب الاستلقاء في المسجد.
مسجد میں چیٹ لیٹنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سطر کی رعایت کرنی ضروری ہے، سمجھ میں نہیں؟ اس وجہ سے سطر کی رعایت کر کے اگر مسجد میں لیٹا جا رہا ہے تو لیٹنا درست ہے. جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن أمي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حضور وعن اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چیٹ لیٹے ہوئے تھے اور ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھا ہوا تھا. اب ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھنے کی دو صورتیں، مثلا یہ دونوں پاؤں ہیں تو یہ بائیں پاؤں ہے، یہ دانا پاؤں ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں کے اوپر دایاں پاؤں رکھا تھا اور اس طریقے سے لیٹے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے لیٹیں گے تو سطر وغیرہ کھلنے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بایاں پاؤں ہے اور دایاں پاؤں اس کے اوپر یوں رکھ دیا جائے، سمجھ میں نے؟ لنگی پہن کر اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب لنگی پہنتے تھے، لنگی پہن کر اگر بائیں پاؤں کے اوپر اگر دانا پاؤں رکھو گے تو سارا سطر کھل جائے گا، تو اس طریقے سے رکھنا جائز نہیں ہے. جی. واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس فيه. اب یہاں سے راستے میں جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کے لیے بتاتے ہیں، یہاں تو نہیں لیکن سہارنپور وغیرہ میں تم جاؤ گے اور دیکھو گے، سہارنپور سے دلی جاتے ہو تو راستے میں بہت سی جگہ تمہیں ایسی آئے گی، وہاں ذرا سی کوئی اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے، پانی کا انتظام ہے، اور کہا یہ راستے کی مسجد ہے تاکہ لوگ آتے جاتے نماز پڑھنا اگر چاہیں تو وہاں پر نماز پڑھ سکیں. بہرحال بڑی مسجدیں بھی بنانا درست ہے، کچھ کمرہ بنانا کہ جس میں لوگ اطمینان سے نماز پڑھ سکے، یہ جائز اور درست ہے مسجد. جی. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان دينا ولم يمر علينا يوم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں جب سے سمجھتی ہوئی اس وقت سے میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام پر پایا. 6-7 سال کی عمر میں آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت ابوبکر اور اماں جان دونوں کو رمان دونوں کو میں نے کیا ہے پایا، وہ دونوں کے دونوں مسلمان تھے. جی. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه یہ وسلم. دوسری بات بتائی کہ دیکھو ایک دوسرا معمول بھی یہ تھا کہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کے ساتھ جو تعلق تھا، دوستی تھی، ساتھ تھا، اس کا اثر تھا. سمجھ میں نے؟ ایک دوست دوسرے دوست کے گھر جایا ہی کرتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ إلا وَمَرْ يأتينا عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طرفي النهار بكرة وعشية. یعنی صبح اور شام کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کو ایک مرتبہ شام کو تشریف لایا کرتے تھے. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. پھر فكان حضور پھر حضرت ابوبکر صدیق، یہ بھی ایک بہت تفصیل ہے یہاں پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رات کو قرآن پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر کا قرآن پڑھنا اور پھر دل کے درد کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ہی اہم ہوتا تھا. قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت ابوبکر بھی بہت رویا کرتے تھے، اور ان کے قرآن کو سننے کے لیے غیر مسلم مشرک عورتیں رات کو جمع ہوتی تھی اور وہ حضرت ابوبکر قرآن پڑھتے ہیں وہ سنا کرتی تھی، اور سن کر وہ بھی بہت اثر لیا کرتی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے منع کیا کہ بھائی اس طریقے سے تم کرتے ہو ہماری بیویاں ہماری عورتیں مسلمان ہو جائے گی، اس لیے ایسا مت کرو. جی. فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن حضرت فيقف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے گھر کے دروازے ہی میں ایک کمرہ بنا لیا تھا جس میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. جی. فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء ولا يملك عينيه حضرت إذا قرأ ابوبکر القرآن. صدیق رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل البکا، وہ خود بھی بہت رونے والے ہوتے روتے تھے اور
दिल से पढ़े और कुरान पढ़े तो फिर सुनने वालों के दिलों पर भी असर पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा रोने वाला यमलिकु आइनहु। ولا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. باب الصلاة في مسجد السوق. बाजार में मस्जिद, बाजार आमतन उनका गफलत की चीज है। सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह कौन सी, सबसे ज्यादा नापसंद जगह कौन सी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा, जिब्रील ने कहा अल्लाह से पूछूंगा। अल्लाह जल्ल जलालहू ने बताया कि सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है और सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह बाजार है। इस वजह के बाजार में गपड़ शपड़ भी बहुत होती है, झूठी कसम भी बहुत खाई जाती है, झूठ भी बोलता है आदमी अपनी चीजों को बेचने के लिए। इस वजह से वो जगह शैतान की असरात वाली होती है, शैतानी अमल वाली होती है। अल्लाह तबारक व तआला को वो जगह पसंद नहीं है। तो ऐसी जगह में अगर कोई आदमी वहां मस्जिद बनाए ताकि वहां नमाज पढ़ी जाए तो ये जायज और दुरुस्त है। ये नहीं कि वो जगह नापसंदीदा है तो वहां मस्जिद भी नहीं बनेगी। मस्जिद बनाना जायज और दुरुस्त है। जी। وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمع تزيد على صلاته في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توزأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلس الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدثه فيه. अब इसका तर्जुमा तो करने की जरूरत नहीं, और जब नहीं समझ में आ गया कि अपने घर से वुजू करके मस्जिद से ले निकलोगे, रास्ते में जितने कदम चलोगे इतने गुनाह माफ होंगे, इतने दर्जात बढ़ होंगे। इस वजह से घर से वुजू करके मस्जिद में जाना चाहिए। ये باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. तशवीक के माने आते एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगली में डालते हैं, इसको तशवीक कहते हैं। तशवीक करना, मस्जिद में बैठे हुए हो जिस तरीके से चाहे बैठो, अदब से बैठो, लेकिन अगर तशवीक करते हो तो तशवीक करना जायज है कि नाजायज है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बता रहे हैं। जी। حدثنا حميد بن عمر عن بشر حدثنا عاصم حدثنا واقد عن أبي عن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنهم قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فقومه لي واقد عن أبي قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد हुजूर بعضه अकरम بعضا. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए नासिर है, मददगार है, मुआविन है। जैसे ये उंगलियां छोटी अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये इसमें दाखिल हो जाएगी तो फिर उस सूरत में क्या हो जाएगी, एक कुव्वत पैदा हो जाएगी। यूं मारो तो एक है, लेकिन अगर यूं पकड़ के यूं मारो तो क्या है, बहुत ज्यादा जोर से लगती है, तो इसमें ताकत आ जाती है। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान की ताकत है। ये नहीं कि वो बेचारे क्या फलस्तीन में मार खाते रहें और हम यहाँ हलवा पराठा उड़ाते रहें। जी। إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين यानी शाम की नमाजों में से कोई नमाज, जोहर की नमाज है, शाम की नमाज है, असर की नमाज है, शाम की नमाज है। जी। قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. यानी अबू हुरैरा ने तो बताया था कि जोहर की नमाज पढ़ी या असर की नमाज पढ़ी, लेकिन मैं भूल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कुछ रकातें कम पढ़ ली, 4 रकात की जगह पर 2 रकात पर सलाम फेर दिया या 3 रकात पर सलाम फेर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और बाहर निकल चुके, नमाज पूरी तरीके से अदा नहीं हुई थी, इसलिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर क्या है जो लकड़ी थी, उस लकड़ी पर इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिक्र की करने में पड़ गए। किसी साहबी ने कहा
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کمی ہو گئی، یا اب تک تو 4 رکعت پڑھنے کی تھی، اب 2 ہی رکعت پڑھنے کی ہے؟ کہا کہ نہیں 4 ہی ہے۔ کہا آپ نے تو ابھی 2 پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے پوچھا، کہا کہ 2 پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو سجدہ سہو کے ساتھ پورا کیا۔ جی قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان فوضع يده اليمنى على سامنا اليسرى. قدم کی وجہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ چونکہ نماز پڑھنے کے بعد ایک قلبی مسرت ہوتی ہے، اور یہ نماز صحیح نہیں ہوئی تھی، نماز ادائی نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک ناراضگی کا رنج غم کا اثر تھا۔ جی فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين یدہ أصابعيه. الجملہ یہ حد ہے، یدہ الجسرا پر رکھا اس طریقے سے، اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گال کو اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا، اور پریشانی میں الجھن میں رہے۔ جی وشبك بين أصابعيه فوضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرحان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. خرجت السرعان، حضرت سرعان کا کیا معنی ہے؟ خرج معنی نکلنا، سرعان معنی جلدی کرنے والے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں کہ بعض لوگ امام کے سلام پھرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، ادھر امام نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اسی کا انتظار ہوتا ہے، جلدی سے اٹھ کر مسجد سے باہر بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں بھی جو جلدی کرنے والے لوگ تھے، سلام پھیرنے کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ خرجت السرعان من ابواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابه أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضح التي صلى فيها النبي صلى الله حضور عليه اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، حج کے لیے بھی آئے، عمرہ کے لیے بھی آئے، تو راستے میں جہاں جہاں نماز پڑھی ہے اس جگہ کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بتلایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت ہی زیادہ رعایت کرنے والے ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں پیشاب کرنے کے لیے بھی تشریف فرما ہو، ان کو پیشاب ہو یا نہ ہو، کیونکہ میرے حبیب نے یہاں پر پیشاب کیا ہے، اس وجہ سے وہ پیشاب کرنے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ بہرحال تو نماز کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی زیادہ پابندی کرتے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ نماز کے لیے بھی جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو، اس جگہ پر، جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اسی جگہ پر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جی ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. وكان إذا رجع من غزوة وكان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجرة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدحى فيه السيل بالبطحي حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد
حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي إلى الحرق الذي عنده منصرف الروحاء، وذلك الحرق انتهى طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد، كان يترك عن يساره وورائه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر حرص حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كتب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف طلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور ردم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق. بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صراحات عن يسار الطريق في مسجد دون هرشة، ذلك المسجد لاصق بقراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من خلوة. وكان عبد الله بن عمر يصلي إلى صراحة هي أقرب صراحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسجد الذي في أدنى مر الزهران قبل المدينة حين تهبط من الصفراوات تنزل في بطن ذلك المسجد عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثمة، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم سار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. ان بابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر نماز پڑھتے تھے وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور راستے میں جب وہ جگہ آتی تھی تو وہاں وہ نماز پڑھتے تھے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر صبح صادق سے وہاں پہلے پہنچ گئے تو کچھ دیر آرام کرتے تھے اور صبح صادق کے بعد فجر کی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ بہرحال بزرگوں کی جگہ پر نماز پڑھنا ایک برکت کی بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا برکت سے اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے بھی سنتوں کی تابعداری کرنے والوں میں بہت زیادہ اچھا مقام رکھتے تھے، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جاتے ہوئے مکہ مکرمہ آتے ہوئے جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی جگہ پر دیکھا پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جی باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ۔ چلو کل سے مجھے فکر ہو گئی ہے کہ ابھی تو 70 پیج ہوئے اور 700 پیج باقی، اس وجہ سے ذرا جلدی کوشش کرو پڑھنے کی۔ آج تو 5 منٹ پہلے ہی چھوڑ دیا، 5 منٹ پہلے چھوڑنا بند کرنا چاہیے، نہیں
بہت اچھا. اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.